کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی خاص تجلی ظاہر کریں گے جسے دیکھ کر لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور ان کے چہروں پر اس وقت ذلت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سالم تھے۔ اس پر بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ اس پر میں نے بات کی تھی کہ نماز ہے جس کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ اس سجدے سے یہی مراد ہے، نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا۔ تو یہ جو بلایا جاتا ہے یہ کب بلایا جاتا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے اس وقت بلایا جاتا ہے۔ یہ جو اذان کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کائنات میں جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں کوئی ایک اعلان بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم صبح و شام مختلف قسم کی اناؤنسمنٹ سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں جو آتی ہیں خبریں وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے، اور مختلف قسم کی رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں WHO کی طرف سے، ہیلتھ کے حوالے سے، وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے۔ جب کرونا آیا تھا ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا، سارا میڈیا حرکت میں آ گیا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی اناؤنسمنٹ کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتا، لہذا آپ اس اناؤنسمنٹ پر عمل کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں۔ لیکن ایک اعلان ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اعلان کرنے والے کو اپنی طرف سے الفاظ میں بھی ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی اعلان کرنا ہے، میں الفلاحی مسجد کا امام ہوں، جامع الرشید میں پڑھاتا ہوں، کوئی میں نے اعلان کرنا ہے تو میں کسی کے ذمے لگاتا ہوں، مثال کے طور پر اپنے چینل پہ اعلان کرنا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں بھائی اعلان کر دو، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس ٹاپک پر بات ہوگی، یہی کہوں گا نا میں۔ پھر آگے جو ایڈمن ہے وہ اپنے الفاظ میں ایک اعلان بنائے گا، انگلش میں الگ، اردو میں الگ، اس پہ تصویریں لگا دے گا، کوئی بھی جو اس کو سمجھ میں آئیں گی، اور وہ اناؤنسمنٹ کر کے چلا دے گا۔ جو کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی سیکرٹری ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ میں جا کے آپ کا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، صحابہ نے اپنے الفاظ میں اس پیغام کو ڈیلیور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حدیث جب دو مختلف صحابہ سے مروی ہوتی ہے تو ورڈنگ مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص طور پر علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کہ بعض دفعہ محدث یا کوئی عالم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں بخاری اور مسلم کا، لیکن آگے لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، الفاظ بخاری کے نہیں ہیں لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں، صحیح ہے مسلم۔ حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے۔ کیوں؟ الفاظ میں تھوڑا سا کیا ہے؟ فرق ہے، بخاری کے الفاظ ان کی ورڈنگ کچھ اور ہے، مسلم کی ورڈنگ کچھ اور ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے حدیثوں میں، اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، کہ نبی نے کوئی بات بتائی تو صحابی نے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے۔ اسی لیے حدیث کی وہ ویلیو نہیں ہے جو قرآن کی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حدیث کو بھی فالو کیا جائے گا لیکن جب قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا بھی ٹکراؤ ہو تو پھر جو مجتہد ہے نا وہ قرآن کو، خاص طور پر امام ابو حنیفہ اس معاملے میں بہت ہی سینسیٹیو ہیں، وہ پھر قرآن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس کی ورڈنگ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس میں نبی کو بھی زبر زیر پیش دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بات کا حکم دیا قرآن میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو غیر مطلوع۔ وحی کا مطلب اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی کو اللہ نے جو پیغام دیا، چاہے وہ براہ راست دیا ہو یا فرشتے کے ذریعے دیا ہو، خواب کے ذریعے دیا ہو، اللہ جب پیغمبر سے کسی بھی طرح سے اپنا پیغام اپنے پیغمبر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس پیغام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس پیغام کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو جتنے بھی ہم دلائل قرآن و سنت کے جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب اپنے پیغمبر کو کوئی میسج دیتے ہیں تو
تو یا تو براہ راست اللہ کلام کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور براہ راست اپنا کلام سنایا. یہ پروٹوکول کس کو دیا اللہ نے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے. یہ پروٹوکول کس کو دیا؟ حضرت موسیٰ کو. اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. بہت بڑا مقام ہے کہ براہ راست کلام. یہ فضیلت اس طرح سے کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ جزوی فضیلت ہے، خاص قسم کا پروٹوکول ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور بہت بڑی فضیلت ہے. یوسف علیہ السلام کو اکیلا آدھا حسن دے دیا گیا. یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ملا. اللہ کی مرضی بھائی، کسی پیغمبر کو کوئی فضیلت دے دے. داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی گئی اور بیان کرنے کا ایسا ملکہ دیا گیا. وہ فصل الخطاب، جب خطابت کرتے تو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا کرتے تھے. ایک ہی بات ایک آدمی جس میں بلاغت نہیں ہے وہ جب سمجھاتا ہے تو اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے پتہ نہیں خود اس کی اپنی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہی بات آپ کسی فصیح و بلیغ آدمی کو دیں جسے بولنا آتا ہے، اس کو دیں کہ یار تم سمجھاؤ، وہ ایسا سمجھاتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رہ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب. فصل کہتے ہیں جدائی، خطاب کا معنی تقریر، یعنی ایسا خطاب جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی کانسیپٹ کو کلیئر کر کے رکھ دے کہ مزید کسی کلیریفیکیشن کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیو. کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، دودھ سے پانی الگ ہو ہی نہیں سکتا نا، تو بزنس سارا بند ہو جائے گا. بھائی کوئی دودھ بیچ رہا ہے، آپ اس میں بولے اس میں جتنا پانی ملا ہے وہ الگ کر دے، خالی دودھ دے دے مجھے، دے گا؟ وہ پانی اگر الگ کرے گا تو پھر وہ پانی بیچے گا. ٹھیک ہے نا، وہ دودھ بیچنے کے قابل، وہ پھر کیا کہ میں پھر پانی کا بزنس کر لوں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے پانی کو دودھ سے الگ کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا دودھ کو بوائل کرو تو پانی اڑ جائے گا، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے خالص دودھ اور جو پانی اس میں گوالے نے دودھ دیا ہے. ایک دودھ بھینس دیتی ہے، گوالا خود دیتا ہے، تو گوالے والا الگ کر دو بھینس والا، یہ بہت مشکل کام ہے. بوائل کریں گے تو پھر نیچرل فارم میں تو نہیں رہے گا نا وہ. تو یہ جو فصل الخطاب ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی ایسے بیان کرنا کہ اگلے کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. قرآن بھی فصل الخطاب ہے. موضوع میرا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن میں اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا. یہ بڑی خاندانی بات ہے نا، اس لیے میں بتانا پڑتی ہے. درمیان میں قیام و طعام تو چلتا ہے نا ہمارے، جب سفر پہ جا رہے ہیں میں نے کہا قیام طعام تو چلے گا. جس نے صرف تفسیر کا لیکچر سننا ہے نا، وہ پھر میرے جو لیکچر تفسیر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، لیکچر نمبر پتہ نہیں 103 چل رہا ہے 104 چل رہا ہے، وہ سنیں آپ. وہ بال ٹو دا پوائنٹ، اس میں قرآن کی گرامر تفسیر سے قیام و طعام نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو اسپیڈ لمٹ ہے نا اس کا بھی خیال کیا گیا. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ جو ہائی وے کا اصول ہے اس سے ہم زیادہ بھی نہیں گئے ہیں اور کم بھی نہیں. وہ بہت تمیز سے پورے ٹو دا پوائنٹ. یہ تو ایک واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا. اس میں درمیان میں جہاں ضرورت محسوس ہوگی، اگر چائے کے لیے گاڑی روکنی ہے، دودھ پتی کے لیے روکنی ہے، واش روم آ رہا ہے، تو یہ سب چلتا رہے گا راستے میں، سمجھ رہے ہیں. تو فصل خطاب اللہ نے عطا، یہ کلیم اللہ سے بات چلیے. پھر ٹاپک سے دائیں بائیں نہ ہو جاؤں. بات اصل میں یہاں سے چل رہی تھی. کہاں سے چل رہی تھی؟ نہیں، کلیم اللہ پر بھی کہاں سے بات آئی؟ اللہ وحی جو کرتا ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی کی دو قسمیں. پھر یہاں سے پھر ہم نے دوبارہ سے چلانا ہے. تو بولنے کی جو صلاحیت ہے نا، فصل الخطاب، یہ قرآن بھی ہے. قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان عربی میں فارق کہتے ہیں، فرق کرنے والا. فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنے والا. تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ فارق نہیں ہے، جدا کرنے والی نہیں، بلکہ الفرقان مبالغہ ہے، مبالغہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو کیا مطلب؟ حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جو نام نہاد لبرلز ہیں، ملحدین ہیں، مذہب مخالف ہیں، ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. یہ ان کو ان کے پاس بحث کے لیے راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. ایسا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. وہ باطل کیا ہے میں 2 منٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آ جائے سامنے. دنیا میں اتنے سارے نظریات ہیں نا کہ پتہ نہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آج بھی پبلک میں چل رہے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا. نمبر 2 جو کہتے ہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں بہت سارے دنیا میں قومیں ملیں گی آپ کو، کچھ کہتے ہیں ایک ہے، کچھ کہتے ہیں بہت سارے ہیں. تیسرا جو کہتے ہیں ایک ہے، خدا کیا ہے؟ ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے. تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم یہ مانتے ایک ہی ہیں، لیکن پھر 3 بھی ہیں، لیکن پھر ایک بھی ہیں، لیکن پھر 3 بھی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے.
پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد یا غوث آدم مدد، قبروں کو سجدہ بھی، اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں، جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس ہے. بھائی صحیح بولا نا میں نے؟ دیر آر a lot of types of بھگوانز. بھگوانز نہیں ہوگا وہ، بھگوان کی تو پھر آگے ٹائپس بہت ساری ہو جائیں گی نا. بھگوانز ہی ہو گئے تو پھر کیا فائدہ؟ یہ ایسے جیسے مٹھائیوں کی بہت قسمیں، تو بھائی مٹھائی کی بہت قسمیں ہوں گی نا، جب قسمیں ہوں گی تو مٹھائیز بن جائیں گی. تو دیر آر a lot of types of بھگوان، ہندو کہتا ہے. اتنی ٹائپس ہیں ان کے ہاں کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو نا، جیسے اگر کہیں مٹی کا کوئی کچھ گارا رکھا ہوا ہے، آپ جا کے دو اس کے ایسے کر کے مار دو، اس کی سر میں 2 انگلیاں گھسیڑ دو، ایک بنٹا لگا دو لا کے، بس وہ بھی کیا اٹ از کالڈ بھگوان. تو اس کو بھی 10 لوگ شروع. اور یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز مل جائیں گی، ایک آدمی نے جا کے ویسے ہی کچھ رکھ دیا، یوں تو نہیں کیا، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس نے باقاعدہ آنکھ ناک بنائی، پبلک جھک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو قرآن اچھا. پھر بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں جی خدا اتنے سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہے جو عرش پر ہے، وہ ایک ہی ہے بس، وہ عرش پر ہے، وہی اصل جو نظر نہیں آتا ہمیں اور اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے. اور دنیا کی اکثریت کا یہی نظریہ ہے، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلم یہ ملا کے دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں، اکثریت کا یہی نظریہ ہے. لیکن پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن، ایک خدا کا مطلب کیا ہے، بہت بڑا اختلاف ہے. جب تم ایک مان رہے ہو تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ایک عورت کا ایک شوہر ہے، ایک اور عورت ہے اس کا بھی ایک شوہر ہے، دونوں کہتی ہیں کہ شوہر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک شوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کہتی ہے ایک شوہر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی، اس کے ساتھ بھی رات گزار لی، ادھر بھی چلے گئے، تو شوہر تو ایک ہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بھائی کیا خیال ہے اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول 10-20 ہونے چاہیے کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے؟ تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ کام جو شوہر کے علاوہ، وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی، وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے، ستار کو بھی دی ہوئی ہے، غفار کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اختلاف، چھوٹا اختلاف ہوا، بڑا اختلاف ہوا، بڑا اختلاف ہے. تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا غوث آدم. اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے، ایک تو ہوتا ہے نا بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے، ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ، ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے، اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے، اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب پوچھے خدا کتنے، خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے، لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے. تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خام خامیں یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد، جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے. اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے، ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو، ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں؟ اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا، اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں. یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے. لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ
اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو۔ میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی۔ میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے، منہ سے بول لو نا، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا، تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی۔ ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کو، لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی، لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے۔ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، اس شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی۔ صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو، دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا، دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے۔ عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے، نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے۔ کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو، مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو۔ تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو۔ جزاک اللہ، یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے، صبح سے جاگا ہوا ہوں میں، بہت نہیں رہنے دو۔ تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے۔ جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ، امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ، یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ۔ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے، میں پیتا گرم ہی ہوں، لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے، تو پتہ ہے کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا۔ میں گرم ہی پیتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی، کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا خیر۔ اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں، چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو۔ چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے، وہ آپ اس کو اتنا گاڑا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے۔ اچھا خیر، تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں۔ امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا، ابھی ولاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے، ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا، تو وہ ٹینشن فری، اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے، تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے۔ یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لینا، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے، ایسا محلے میں خاموشی ہے۔ جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے، کوئی آواز آئی کسی قبر سے، اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ، ایسا ہی ہوگا۔ تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا، ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی۔ کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی، کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے، غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا ہے، امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے، نہ، ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی۔ تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا بھائی، جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا، انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے، تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں، ٹوپی میں، بالکل ڈیفرنٹ ڈریس ہوتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی نہیں دلچسپی لے یہ کیا پہن کے آ رہا ہے۔ اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے ہوئے، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا، تیرا کیا لینا دینا، چھوڑ یار۔ تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں۔ یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں، پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ خیر کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا، سنا نہیں سکتا میں، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔
تو ریزیڈینشل ایریا میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا, آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں, قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا آڑا ترشا ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے, بولو, ختم. اسی لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے چماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیٹ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو, یہ تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی چیخ و پکار بالکل نہیں ہے, تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں, تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی, جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسی تڑپنے دیتے ہیں. اس آپریشن کیا, درد ہو رہا ہے, مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. یہ کیا ہے بے صبری؟ تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے, میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی, صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا, خواہشات کے پیچھے, جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف, یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں, مغربی ممالک ہیں, ان میں کوئی بھی ایسی جگہ, ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے, گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں, کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے, وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہے. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں, بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے, یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی, اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی, ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی, اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں, یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ایک چپیٹ ادھر سے لگا دی, ایک ادھر سے لگا دیا, تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, وہ باغی ہو جاتا ہے, بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے, چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے, یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا, اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا, ایک بندہ تو چھلانگے مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو, اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں, تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات. تو
اتنی زیادہ، یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خامخواہ کی ٹینشن، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں، بولو، خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. نہیں، جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ، اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے، 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی، وہ حوالے، میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں، ان کا طریقہ، ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ، تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو، آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا ورنہ. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، بھاگ واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا، کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسان کے چب سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے، اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں، لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں. یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہیں یار. جلدی اس کو بہت زیادہ ہو. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی، اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا. تو ایک طریقہ یہ ہے، شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو، مرغا نہیں پال سکتے، کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ مرغے کو غصہ آتا ہے، یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے، ہم ترقی یافتہ قوم ہے، یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا، قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو، اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی، وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو، یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے، دونوں کے سائیڈ افیکٹ سمجھ رہے ہو، دونوں کے کیا ہیں؟ برک دو نا میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو، بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں، رکشوں میں لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو لوگوں کی. کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی، کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو، اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی، پتا ہے آپ کو، لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت، یہاں پہ چھیچڑے بیچڑے پھیلتے ہیں، خون پھیلتا ہے. جن کو خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا، یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں، مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے، لگژری بنا کے، اتنی سہولتیں، نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے، کبھی نلکا کھولو تو پانی آ رہا ہے، بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے، اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، پورے گھر کا وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہے کر لو. واش روم میں بیٹھو، اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی
کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کہ کیا میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کے. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا, یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے تمیز سے, کوئی چیختا نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوئی ٹینشن سرے سے ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا, اور ان سب کی ایک ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے بھائی. ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں, نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولیں گے تو کیا کر رہا ہے. تو میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی. یار یہ لٹک لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے, دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے, تو یہ لٹک لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ. جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ ہے کیا؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے. ناکام. چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا, چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے, اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا, اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا, پیسہ پیسہ پیسہ, انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے, لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے, وفا بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا, آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا, آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا, تو فوراً کیا کرتے ہیں پھر جا کے خودکشی. اولاد چھوڑ کے چلی گئی, باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں, وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا, بجلی کا بل بھی تو دے گا, گھر کا کرایہ بھی تو دے گا, بچے بھی تو پیدا کرے گا, اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا. بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہے, یہ پکڑا نہیں جائے گا, مانے گا تو میرا بیٹا ہے, یہ ساری میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے, کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو, اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا, جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں. ان حدود کو, ان لمٹ کو کراس مت کرنا, چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوارے تھے, خوبصورت تھے, بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی, اور قرآن کہہ رہے ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے, میں اس لمٹ کو, اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا, وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا, وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا, دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے آپ کیا سمجھتے ہو کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو. کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی, آپ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے, آپ اپنی آواز پست رکھو گے. ان کو وہ قومے میں چلے گئے, وہ ٹی بی کے مریض بن گئے, آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا, میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو باپ قومے میں گیا ہوا ہے, 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں, وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت بولو. بتاؤ جس آدمی نے 10 سال باپ قومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو, اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے. چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو, تو میرے باپ کو سنبھال. اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو, کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے, اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی, وہ
डिप्रेशन का मरीज बोलो नहीं बनता। वो कहता है भाई दुनिया इसी का नाम है, दुनिया में सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। फिर औलाद पे भी सख्ती, गोरों ने तो कहा एक डांट भी नहीं सकते, थप्पड़ भी नहीं मार सकते। और गांव देहातों में क्या होता है, सुबह शाम बच्चे बिला वजह कुट रहे होते हैं, झगड़ा मियां बीवी का होता है, पिट कौन रहा होता है, बागी हो जाते हैं बच्चे। इस्लाम ने उसमें भी हुदूद बयान कर दी, ना भाई ना इतना पोलाइटनेस हो कि कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, एक मिसाल दी है। नमाज एक एग्जाम्पल है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब आप देखोगे ना तो पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुजियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। जुजियात का मतलब क्या होता है, एक मिसाल होती है लेकिन उससे वो मिसाल मकसद नहीं होती, उससे एक लॉ। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ मत करो, ये एक जुजिया है, लेकिन असल में उसूल कुछ और है। उसूल ये कि तकलीफ ना दो, ये लॉ है। तो नबी ने जो फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करो, उस पे हाथ उठाओ। फिर ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है। क्या मतलब, अब जो चीजें जरूरी हैं अब नरमी से नहीं, 7 साल से 10 साल तक नरमी करनी है। 10 साल के बाद भी अगर वो इस्लाम की बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर उस पे सख्ती करनी है। अभी से सख्ती होगी, उसमें सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। वो अगर माँ से बदतमीजी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है मोहब्बत से समझाए, नहीं मान रहा तो क्या करे, बोलो ना, सख्ती करे। वो एक साहब आए, किसी के राज फाश करना मकसद नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, ये तो कॉमन है केसेस ना। भाई शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है, बेगम क्या कर रही है, बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है, ये शौहर के बहुत हुकूक हैं। भाई यहाँ बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। ये थोड़ी है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा, किसी को अमीर बना के वफद भेजा। तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो, आप सब क्या करो, आग में छलांग। वो साहब परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं। तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी है हर हाल में। अब वो परेशान के हम ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाएं तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें, यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है, तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपको बताया गया, आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। ये खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में, नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें, तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है, भाई ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर ने किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए, सच्ची मुच्ची के वाकयात। इसने एक लगाया, आगे से कितने आए, 4 तो मुझे फिर बता रहे होते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मियाँ कहता है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने, बोलो गलत, तो मैंने बेगम से सॉरी किया। फिर मुझे आके बताते भी बेचारों को, अब क्या कह सकते हैं उनको। मैंने कहा देखो आपने थप्पड़ लगा के गलत किया, आगे से जो 4 थप्पड़ आए ना उस पे सॉरी करके इससे भी ज्यादा गलत किया आपने। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना, तो बेगम को एक लगाया तो उसने आगे से वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहाँ से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूँ। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूँ। जो औरत मर्द पे इस तरह से थप्पड़ लगा देगी ना, मर्द उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो इस्तेमाल करेगा, बीवी वाली इज्जत उसको कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है भाई थप्पड़ है, तो बस वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक इंस्टीट्यूट, जैसे गोरे ऐसे ही करते हैं, उनके यहाँ क्या रिश्ता होता है, बस एक ख्वाहिश पूरी करने का, ना उससे बच्चे पैदा करने उन्होंने, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस कोई जिम्मेदारियां ही नहीं है। तो मर्द फिर यही करेगा, इसमें नुकसान किसका है, औरत का है। तो मर्द को हम कहेंगे कि थप्पड़ मत मारो, हमको इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मार दिया तो ये थोड़ी है कि यार आगे से आप 4 लगा दो उसके। और फिर उस पे मर्द फिर क्या कर रहा है, सॉरी। तो अब क्या कहूं मैं, वो सॉरी कर रहा है कि बेगम मुझसे गलती हुई, वो सॉरी नहीं कर रही, वो कह रही है देखा मैंने आगे से 4 लगाए ना, मजबूर हो गया, क्या करने पर, सॉरी करने पर मजबूर हो गया। अच्छा, जो खवातीन ये मेरे बयान सुन के कहती है ना ये मर्दों को फेवर कर रहा है, औरतों को थप्पड़ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा, आपकी बहू जब आपके बेटे को पीटेगी ना तो फिर आप मेरा बयान ही उसको सुनाओगी, बेटा शौहर पे हाथ नहीं उठाते। जब आपकी बहू कूटेगी ना उसको पकड़ के, इसी तरह मैं जो कहता हूँ ना, बहू पर अखलाकन लाजिम है कि वो सास की खिदमत करे, तो ये औरतों को बहुत गुस्सा आता है ऐसे बयान सुन के। आप सास बन जाओ, फिर आप मेरा ही बयान अपनी बहू को
سناؤ. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نے, پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ, تو مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نہ پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نہ پورے طبیعت سے نکلتے ہیں, پھر تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی بھی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کرنا, آپ لگے گا یار یہ ہے اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے, اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو. پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے, کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں. بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو. یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے, آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی, اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں, 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں ہے گھر. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے, بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں, تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہے اسلام, نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے
اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں. اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ یار 25 روزے ہو گئے, اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ عید 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہے, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنی ٹینشن میں کیا ہوا. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا. نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا. بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. عشق اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا ہے, یہاں تک نہیں پہنچ, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہے. ایسی 2 نمبر لڑکیاں, لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے, لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کمبخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ غیر محرم سے کیا ہوئے یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا عجیب عجیب چیزوں پیش ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار. پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بولو گا, ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ نظر کی. اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے؟ گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے, اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بابی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ. مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے, وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے. سمجھ رہے ہیں, دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے؟ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا, تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے؟ ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو. عدالتیں خلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں؟ کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہو. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتا ہے کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے.